بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں روزگار کے حوالے سے کافی پریشان تھا اور باہر ملک میں میری جاب تھی، کئی مہینے ہو گئے تھے مجھے جاب کرتے ہوئے، لیکن میری سیلری اچھی نہیں تھی۔ اب دوسرا کوئی آپشن تھا نہیں، کیونکہ میں یہاں اپنے ملک سے قرضہ لے کر اور ادھار لے کر لوگوں سے دوسرے ملک آیا جاب کرنے کہ مالی حالات اچھے ہو جائیں گے، اور میری جو ہے اپنے ملک میں اتنی اچھی سیلری تھی نہیں۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں تو اتنا کما لوں کہ گھر پیسہ بھیجوں تو بیوی بچے اور میرے گھر والے خوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں گھر سے دور بھی ہوں، اور یہاں پر جو جاب ہے میری جس نوعیت کی ہے اس میں ذہنی سکون بالکل نہیں ہے، سیلری اچھی نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا جب میرے حالات ہی نہیں بدل رہے، اور یہاں آ کر بھی میری زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ کہتے ہیں سٹارٹ میں بہت پریشان ہونے لگا، کئی مہینے ملازمت کو بھی ہو گئے، پھر بھی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اتنی مستقل مزاجی نہیں تھی، لیکن اب میں الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے ریگولرلی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے آسانی فرما دے، میرے لیے کسی ایسی جاب کا بندوبست فرما دے، کسی ایسے کام کا بندوبست فرما دے جس سے میں بھی خوش ہو جاؤں اور میں اتنے پیسے کما سکوں کہ گھر بھیجوں تو گھر والے بھی خوش ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں باوضو رہنے کے فائدے تھے کہ اگر آپ باوضو رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں نامعلوم کیوں میرے دل پر یہ بات لگی اور میں نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میرا وضو ختم ہوتا میں دوبارہ وضو کر لیتا۔ اب جب باوضو رہتا تو ذکر و اذکار بھی میرے زیادہ ہو گئے، زبان پر کوئی نہ کوئی تسبیح جاری رہتی، کوئی ذکر جاری رہتا، کبھی درود شریف، کبھی استغفار۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہفتوں کے بعد، یعنی کچھ ہفتے ہی گزرے تھے مجھے باوضو رہتے ہوئے، کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے میرے ایک دوست کا مجھے کال آیا، اور میرے دوست نے مجھے فون کیا، کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ کچھ نئی جابز آئی ہوئی ہیں اور سیلری بہت اچھی ہے، پیکیج بہت اچھا ہے، اور جو تمہاری سکلز ہیں، تمہاری ایجوکیشن ہے، وہ اس جاب کے حوالے سے بالکل ایکوریٹ ہے، تم نے لازمی اپلائی کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے انٹرویو دے دیا اور مجھے یقین تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی، میں باوضو رہتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں، کسی کا حق نہیں روکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اللہ میرا کام ضرور بنائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپلائی کیا اور میرا جو ہے انٹرویو وغیرہ ہوا اور میری سلیکشن ہو گئی۔ اب سلیکشن تو میری ہو گئی، لیکن جب میں نے اپنی کمپنی میں بات کی میری کمپنی نہیں مان رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو ٹائم پیریڈ یہاں سرو کرنا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور ہم آپ کی جاب ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، میں نے جو ہے وہاں پر کئی لوگوں سے بات چیت بھی کی اور ڈفرینٹ لوگوں سے ذکر کیا اس بات کا کہ کوئی میری ہیلپ کر سکے۔ کچھ نے کہا کہ آپ یہی جاب کرتے رہیں، اور کچھ میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ نئی جاب جوائن کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نئی جاب جوائن کر لیں گے تو خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنا بیگ پیک کیا اور نئی کمپنی جوائن کر لی، اور روزانہ جب میں اپنی نئی کمپنی جاب کے لیے جاتا تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میری نئی کمپنی ہے اور جو ہے میری پرانی کمپنی نے ٹرانسفر لیٹر نہیں دیا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، میرا مسئلہ حل فرما دے، اور تو جانتا ہے کہ میں پریشان ہوں اور میں یہاں آیا ہی کمانے ہوں، تو میرا راستہ کھول دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو پرانی کمپنی مان نہیں رہی تھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے جو ہے ٹرانسفر لیٹر دے دیا، اور میرے دوست جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے وہ بہت حیران ہوئے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی اتنی آسانی کے ساتھ کیسے بات بن گئی، ورنہ یہاں تو کیس ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ جاب چھوڑیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے یہی کہا، میں نے باوضو رہنا شروع کیا، نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اور ساتھ میں میں اپنے ان دوستوں کے لیے بھی دعا کرتا رہا جو اس پریشانی سے گزر رہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ سورہ قریش میری زبان پر جاری ہو گئی ہے، جب میں نے باوضو رہنا شروع کیا تو ذکر و اذکار دیگر اعمال کے ساتھ سورہ قریش میں پڑھتا رہتا، کیونکہ سورہ قریش پڑھنے سے آپ کو امن ملتا ہے، خوف سے نجات ملتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، سورہ قریش میں اللہ کے وعدے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس جب میں نے باوضو رہنا شروع کیا، ذکر و اذکار کیے، سورہ قریش پڑھنا شروع کی، تو میں اپنے لیے دعا کرتا، نفل پڑھ کے اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرتا کہ جو یہاں پر ہیں، پریشان ہیں، سلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں جاب کے لیے یا جاب کر رہے ہیں، آسانی نہیں ہے، ان سب کے لیے آسانی ہو اور پھر میرے لیے بھی آسانی ہو۔ کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے لیے مانگنے کی برکت سے، باوضو رہنے کی برکت سے اللہ نے میرا کام بھی بنا دیا اور میری دوستوں کے کام بھی بنا دیے۔
تو کہتے ہیں کہ سیلری پہلے سے بہت زیادہ ہے، بہت اچھی ہے، اور باوضو رہنے کی برکت سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب الحمدللہ گھر بھی پیسے بھیجتا ہوں، یہاں بھی میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، جاب میں سکون بھی ہے، عزت بھی ہے اور سلامتی بھی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس ایک چھوٹے سے عمل سے ہوا کہ باوضو رہا۔ جب وضو کی ضرورت ہوئی وضو کیا، جب وضو میں رہنے لگا تو ذکر و اذکار خود بخود ہونے لگے، خود بخود اللہ کی طرف طبیعت مائل ہونے لگی۔ تو یہ سب برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے۔ بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو امیر ہونا ہے، جلد امیر ہونا ہے، حلال ذریعے سے سلامتی عافیت کے ساتھ، تو باوضو رہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کے مسئلے حل فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔